عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں جب تک سونا لال گھر نہیں آمدا رہندیاں بوئے ول نگاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبراوندی کنیاں اچھیاں نے فضاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں پوچھ لے آ کے منظور گناہگار یتیم نوں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماں دیاں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماں دیاں تار دندیاں نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ پاک نے انسان نو پیدا کرن تو بعد بے شمار نعمتاں نال نوازیا ہے۔ ایک انسان واسطے اسلام اور ایمان تو بعد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے صحت۔ ایمان اسلام عقیدے تو بعد جو بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے صحت، اور جو انسان اس نعمت نو سمجھدا ہے وہ ایدا خیال بھی رکھدا ہے اور ایدی قدر بھی کرتا ہے۔ صحت دی قدر کی ہے کہ انسان بھرپور طریقے نال اللہ پاک دی عبادت کرے، کیونکہ عبادت کرنے والا بندہ صحت مند رہندا ہے، اور ایدے مقابلے جو انسان اللہ دا نافرمان ہے، باغی ہے، بد اعمال ہے، گناہگار ہے، وہ روحانی طور تے اور جسمانی طور تے بے سکون بھی رہندا ہے اور مریض بھی رہندا ہے۔ انسان دی جسمانی خرابی صرف غذا دی بد پرہیزی دی وجہ تو نہیں بلکہ گناہاں دی بد پرہیزی دی وجہ تو بھی۔ ایک انسان غذا دا خیال نہیں رکھدا یا اوور لوڈ ہو جاندہ ہے، وہ بیمار ہو جاندہ ہے۔ جو گناہاں کولوں نہیں بچدا، اللہ دی بغاوت نافرمانی کولوں نہیں بچدا، وہ بھی بیمار رہندا ہے۔
چند خطبات قبل میں اس عنوان دا ذکر کیتا سی کہ انسان دی روح دی تندرستی، غذا، سکون، کچھ چیزاں دا ذکر کیتا سی۔ کئی احباب نے بعد دے اندر کیا جی کچھ ہور بھی اس حوالے نال ہے وے تے وہ بھی بیان کر دیو تاکہ روح دی غذا واسطے، سکون واسطے، اطمینان واسطے جڑیاں چیزاں مفید نے علم ہو جائے اور دے مطابق عمل ہو جائے تو اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں نازل ہون۔ تو میں اس حوالے نال جو اور قرآن و حدیث دے وچوں میرے علم دے اندر باتاں نے میں کہ تواڈے سامنے بیان کر دیاں۔ حضرت امام حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہاں لکھیا ہے کہ اللہ دا باغی، اللہ دا نافرمان روحانی اور جسمانی طور تے بے سکون رہندا ہے، پریشان رہندا ہے۔ اگر وہ صحت دا حصول چاہتا ہے اور اپنی صحت دی بقا چاہتا ہے، سب تو پہلا کام یہ کرے کہ اللہ دی بغاوت تو، گناہاں تو اپنے آپ نو بچائے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ روح دی غذا واسطے، سکون واسطے اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاواں دسیاں نے صحت واسطے، قوت واسطے، طاقت واسطے، سلامتی واسطے، سکون واسطے، انہاں دعاواں نو، ذکر و اذکار نو بھرپور طریقے نال پڑھدا رہے، پھر انشاءاللہ انہوں رحمتاں اور برکات حاصل ہون گیاں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی گناہاں کولوں بچدا ہوئے اور مسنون دعاواں پڑھدا ہوئے وہ پریشان ہوئے، بیماریاں چ مبتلا ہوئے۔ ہاں اگر یہ سارا کچھ کرن تو بعد بھی کسے بندے تے بیماری آ جائے وہ پریشان نہ ہوئے، اے دے اندر بھی اللہ دی حکمت ہوندی ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک اپنے مومن پیارے محبوب بندے نو تھوڑا جہا آزما کے ویکھدے نے کہ ساریاں سہولتاں، نعمتاں، خوشحالیاں دتیاں نے تے میرا شکر ادا کر رہا ہے، کیا پریشان ہو کے بھی میرا ہی رہندا ہے؟ اگر پریشان ہو کے بھی اپنے عقیدے تے، اپنے اعمال تے استقامت رکھے، پھر اللہ پاک انہوں بہت بڑے انعامات اور بہت بڑیاں خوشحالیاں دا حقدار بنا دیندے ہیں۔ جویں باپ اپنی اولاد نو جائیداد تقسیم کر دوے، اپنا حصہ الگ کر لوے، ساری جائیداد تقسیم ہو گئی، اولاد دے حصے، اپنا حصہ، ہن جڑا دا اپنا حصہ ہوندا نا وہ چیک کرتا ہے کہ میری اولاد جو میرا سب تو زیادہ تابعہ دار کیڑا ہے، میرا خدمت گزار کیڑا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں چیک کرتا ہے۔ پھر اس تو بعد جدو وہ پورا اترتا ہے محبت دے اندر اور خدمت دے اندر، وہ انعامات دا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک بندے نو بعض دفعہ چیک کرتے نے، بندہ پکا رہے، پھر مزید انعامات اور اللہ پاک برکات نازل کر دیں۔ انسان دی صحت واسطے دو طریقے نے، ایک طریقہ ہے علاج بالدعا، یعنی کسی ڈاکٹر نال، حکیم نال، معالج نال رابطہ کر کے وہ کو اپنا علاج کروانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتوں ثابت ہے، غلط نہیں، نجائز نہیں، ثابت ہے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے روحانی علاج، کہ مسنون دعاواں، آیات، وظیفے، یہ جڑا علاج ہے نا یہ اللہ دے فضل و کرم نال آسان بھی ہے، سستا بھی ہے اور مؤثر بھی ہے۔ جڑا علاج روحانی علاج ہے، اسی دوائیاں والا علاج یہ دی طرف سے بڑی توجہ کرنے ہیں، لیکن جڑا روحانی علاج ہے نا یہ دی طرف توجہ نہیں۔ حالانکہ اس دور دے اندر جڑا دور جا رہا ہے یہ علاج بہترین ہے، کیونکہ آسان بھی ہے، سستا بھی ہے، مؤثر بھی ہے۔ ساڈے ایمان دا تقاضا ہے اور ایک مومن دا اے ایمان ہونا چاہیے ہے کہ حکیم دی خوراک دے اندر، ڈاکٹر دی گولی دے اندر شفا ہوندی ہے نا، دوائی کھادیاں آرام آ جاتا ہے، شفا ہوندی ہے۔ اس گولی دے اندر، خوراک دے اندر، دوائی دے اندر شفا پاؤن والا کون ہے؟
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਗੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੀ, ਯਕੀਨ, ਇਤਮਾਦ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਕੀਮਾਂ, ਤਬੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਮਾਦ, ਯਕੀਨ, ਤਵੱਕਲ, ਭਰੋਸਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ ਫਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਲਾਂ ਆਇਤ, ਫਲਾਂ ਸੂਰਤ, ਫਲਾਂ ਦੁਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਔਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸੁन्नत ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਰ ਤਰੀਕਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇਰੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਈਮਾਨ ਹੋਏ, ਯਕੀਨ ਹੋਏ, ਇਤਮਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਅਮਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਵੱਜੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ हिदायत का जरिया भी बनाया है, शिफा का जरिया भी बनाया है। किथे लिखा है? अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह पाक ने फरमाया ए कायनात दे लोगों, तुहाडे वल मेरी नसीहत आई है। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुहाडे वल अल्लाह पाक दी नसीहत आई है। ये नसीहत भी है, ये हिदायत भी है। व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, और तुहाडे सीने वास्ते शिफा भी है। अल्लाह पाक दा कलाम तुहाडे वास्ते बाइसे हिदायत भी है, बाइसे सवाब भी है, बाइसे सेहत भी है, बाइसे शिफा भी है। अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम, अल्लाह पाक ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन।
اللہ پاک نے فرمایا اسی اس کلام نو نازل کیتا ہے جو رحمت بھی ہے جو شفا بھی ہے. ایک نئی فکر اپنے اندر پیدا کرو. اللہ پاک دا قرآن ہدایت بھی ہے, اللہ پاک دا قرآن ثواب بھی ہے. قرآن پاک نو پڑھیا کرو اور تسی پڑھ دے ہو ہدایت واسطے ثواب واسطے, پر قرآن پاک نو شفا واسطے بھی پڑھیا کرو, قرآن پاک نو علاج واسطے بھی پڑھیا کرو. نئی فکر اپنے اندر پیدا کرو. اے ہدایت بھی ہے, اے شفا بھی ہے. سننا تیان نال اللہ پاک دا قرآن مومنہ واسطے شفا ہے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے دعوت دیتی ہے کائنات دے لوگو آؤ میری کلام وال, تواڈے واسطے ہدایت ہے, تواڈے واسطے شفا ہے. ویکھو قرآن پاک دی سورہ فاتحہ شفا ہے, آیت الکرسی شفا ہے, کل ہو واللہ احد شفا ہے, معوذتین شفا نے, اور معوذتین انسان دی صحت و سلامتی واسطے انتہائی پیاریاں صورتاں نے. اور سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات اے بھی شفا نے. میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو علاوہ کئی چیزاں امت واسطے بطور شفا ذکر کی دیاں نے. سننا تیام نال سورہ فاتحہ دے بارے تسی معروف حدیث سن چکے ہو صحیح البخاری دی کہ قبیلے دے سردار نو موزی چیز نے ڈس لے آئے. قبیلے والیاں کی کیتا وساؤ لاؤ کل شیئن لا ینفعہ شیئن. صحیح البخاری دے الفاظ نے کہ قبیلے دے ڈاکٹراں نے حکیماں نے طبیباں نے جو ہو سکیا کر لیا, لیکن اس سردار دا علاج نہ کر سکے, شفا نہ ہو سکی. صحیح البخاری دی الفاظ انہاں نے سارا زور لگا لیا, کسے چیز نال فائدہ نہیں ہویا. صحابی رسول کو لائے تواڈے کول کوئی علاج ہے تے تسی کر دیو. صحابی رسول نے معاوضہ طے کیتا, بکریاں دی شرط رکھی. پھر نبی پاک دے صحابی نے دم کیتا. کس طرح فجعل یطفل و یقرأ الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا تے اللہ پاک نے شفاواں عطا کر دتیاں. سننا تے اندر ایک اور حدیث اے نال ملدی جلدی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے چچا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے. کچھ دیر رہے, تعلیم حاصل کیتی, واپس اپنی قوم دی طرف جا رہے نے. جاندیاں رستے دے اندر ایک قبیلے دے کول ٹھہر گئے, پڑاؤ کیتا رات گزارن واسطے. انہاں نے آکھیا تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چوں آ رہے ہو, دین سیکھ کے آ رہے ہو, او دین جو ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے. نویں آئے ہو, ساڈی قوم دے اندر ایک بندہ مجنون ہے, پاگل ہے, اگر تسی روحانی طریقے نال دا علاج کر سکو تو کر دیو. حضرت خارجہ دے چچا جان کہنے لگے لے کے اس مریض نو. فرماندے نے جدوں او مریض لے آندا گیا زنجیراں دے نال جکڑیا ہویا ہے, رسیاں دے نال بنیا ہویا ہے, کیونکہ مجنون ہے, پاگل ہے, او دا اعتبار کوئی نہیں, جکڑ کے لے آندا گیا. حضرت خارجہ دے چچا جان بیان کر دینے میں کی کیتا فقرات فاتحۃ الکتاب ثلاثۃ ایام غدوۃ وعشیہ. فرماندے نے میں اس مجنون دے اتے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتی. 3 دن صبح اور شام مسلسل میں سورہ فاتحہ دا دم کردا رہا. جویں میں
دم کرتا سی اوویں اوویں انہوں سکون ملتا سی، انج سکون ملتا سی جویں جکڑے ہوئے انسان دیاں رسیاں کھولیاں جاندیاں نے۔ فرماندے نے میں 3 دن اتھے قیام کیتا، صبح شام انہوں دم کیتا، 3 دنوں تو بعد اللہ پاک نے اس مجنون نو بالکل سلامت کر دیتا سی۔ ایسی کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی ٹیکہ، کوئی انجیوگرافی، کوئی سرجری، کوئی ٹیسٹ، کوئی رپورٹاں، کوئی سکرینہ، کوئی الٹرا ساؤنڈ، کچھ بھی نہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میرا کلام ہدایت بھی ہے، ثواب بھی ہے، شفا بھی ہے۔ سننا دھیان نال قرآن پاک دے وچوں ویکھیے تے آیت الکرسی بھی شفا ہے۔ میں زیادہ بحث نہیں کراں گا، پچھلے جمعے سن چکے ہو۔ زندگی دے اندر کوئی ایسا نازک موڑ آ جائے، کسے دے حملے دا خطرہ ہووے، کسے دے نقصان کرن دا خطرہ ہووے، زندگی دے اندر ایسا لمحہ آ جائے، فوراً پڑھو آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ پاک حفاظتاں کردا ہے، محافظ نگران مقرر کر دیندا ہے۔ سننا دھیان نال قرآن پاک دے اندر سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات اللہ پاک نے فرمایا اے نور نے سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات رات نو سون لگیا ضرور انہاں دی تلاوت کر لیا کرو، دم کریا کرو، اپنے آپ نو، اپنی اولاد نو، اپنے بچیاں نو، گھر والیاں نو، اپنے گھر نو، اپنے اہل و عیال نو دم کر دیا کرو۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات نو شفا بنایا ہے، ہر بیماری تو حفاظت دا ذریعہ بنایا ہے۔ سننا دھیان نال قرآن پاک دے اندر کل شریف آخری 3 کل شریف اے بھی اللہ پاک نے انسان واسطے بطور ہدایت اور شفا نازل کیتے نے۔ سننا دھیان نال سن چکے ہو کہ معوذتین جدوں نازل ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ذکر و اذکار چھوڑ دیتے تے معوذتین نو اپنا معمول بنا لیا۔ آپ پڑھیا کر دیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ پاک نے اہل ایمان واسطے بہت بڑا تحفہ نازل کیتے نے، بیماریاں تو، جادو تو، جنات تو، شیاطین تو حفاظت دا بہت بڑا ذریعہ آخری 3 کل شریف اللہ پاک نے نازل کیتے ہدایت واسطے، شفا واسطے، لوکاں بنا لے غذا واسطے۔ کل شریف آئے ہدایت واسطے، شفا واسطے، پرے بنا لے ختم شریف دی غذا واسطے نہیں، قرآن پاک آیا ہے ہدایت واسطے، شفا واسطے، پڑھیا ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ دے فضل و کرم نال رحمتاں اور برکتاں بھی ملدیاں نے۔ سننا دھیان نال اللہ پاک دا قرآن شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزاں اپنی امت نو تحفہ دتیاں نے۔ آؤ پریشانوں، مصیبت دے مارو، بیماریاں دے ماریو، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو ہر پریشانی بیماری تو بچن واسطے تحفے پیش کیتے نے۔ ہر قسم دا مہلک مرض، کینسر ہووے یا شوگر ہووے یا ٹی وی
ہووے یا بلڈ پریشر ہووے کسے قسم دا مرض ہووے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں دسیاں وظیفے دسے علاج دسیا اپنا علاج دوائیاں نال کردے ہو کریا کرو پر نال اینو ترجیح دیا کرو میں قربان جاواں اے علاج مؤثر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بیان کیتا آپ نے فرمایا لوگوں پڑھیا کرو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس وظیفے نو پڑھدا ہے صبح پڑھدا ہے شام پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں ہر قسم دے مہلک مرض کولوں محفوظ کر لیندے نے مرض کینسر دا ہووے شوگر دا ہووے کوئی بھی مہلک مرض ہووے سننا تے نال دعا کیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کی دعائے اللہ دے نام تو میں شروع کرنا کدے نام تو بسم اللہ اللہ دے نام تو شروع کرنا الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء جدے نام دی انی برکت ہے جدے نام دی برکت نال زمین و آسمان دی کوئی چیز بھی میرا کچھ وگاڑ سکتی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میرے اس ایمان عقیدے جذبات نو جانن والا بھی ہووے اور میرے ان الفاظ نو سنن والا بھی ہووے اتنی جامع دعا کہ اللہ دے نام تو میں آغاز کر رہے ہیں جدے نام دی برکت نال زمین و آسمان دی کوئی چیز میرا کچھ بگاڑ سکتی بسم اوندی ہے نا دعا جدو نہیں ہوندی ہے یاد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح بھی 3 مرتبہ شام بھی 3 مرتبہ پڑھیا کرو جڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ دعا پڑھے گا اللہ پاک انہوں ہر قسم دی بیماری کو محفوظ رکھے گا یاد کرو گے نا جدو اوندی ہو پڑھو صبح شام اے لازمی پڑھنی ہے کئی بندے کہہ دیتے ہیں چاہے دعا پڑھ جو لئی ہے تو بار بار پڑھنی ضروری ہے اچھا بعض دفعہ ڈاکٹر دوائی دیندے نے وہ کہندے نے دوائی کھانی ہے صبح تے شام کوئی گولی ہوندی ہے ایک کھانی ہے صرف صبح نو یا صرف رات نو سون لگائیں گے 24 گھنٹے بعد کوئی دوائی ہوندی ہے ایک کھانی ہے 3 ٹائم صبح دوپہر شام کہندے نے نا یہ کہ مطلب جو دوائی کھا جو لئی ہے تو یقین نہیں ہن بار بار کیوں کھانی ہے یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے جڑی خوراک ہے یہ اثر تیرے وجود تے 12 گھنٹے تک رہے گا اس تو بعد یہ اثر ختم ہو جائے گا پھر کھانی پائے گی اس گولی دا اثر تیرے وجود تے 24 گھنٹے تک رہے گا اس تو بعد اثر ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ دوائی لینی پائے گی یا اس خوراک دا دوائی دا اثر 6 گھنٹے تک رہے گا لہذا سارے دن میں 3 مرتبہ کھانی ضروری ہے اے مطلب ہوندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے وظیفے دسے نے اے ہوئی حکمت ہے کہ صبح دعا پڑھی ہے اے دے اثرات 12 گھنٹے تک شام تک رہنے گے شام نو اثرات ختم ہون لگے نے تے دوبارہ پھر پڑھ لو تے اللہ دی حفاظت وچ رہو گے اے دا مطلب اے وے کہ دے اثرات نگرانی حفاظت وہ دی ایک لیمٹ ہے اس تو بعد پھر پڑھ لو دوبارہ نویں سرے تو تجدید کر لو اور کئی اللہ دے نیک بندے ادا تجربہ کر دے رہے شیخ الحدیث ولی کامل حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ اللہ دے نیک بندے سن انہاں دے سامنے کسے مہمان نے بیٹھے ہونا کوئی کھان واسطے چیز آ جانی کسے کہنا نا افسر کہ مینوں شوگر ہے چائے مٹھی ہے فلاں چیز مٹھی ہے میں نہیں کھا سکتا مینوں آ بیماری ہے آ چیز مینوں منع ہے
حافظ صاحب نے کہا تیرا ایمان ایڈا کچا، پڑھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، پڑھ کے جو مرضی کھا لے کوئی چیز تینوں نقصان دے سکتی۔ حافظ صاحب دا معمول سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان، ایک محدث حضرت ابان رحمت اللہ علیہ اس فرمان نو بیان کر رہے نے اپنے شاگرداں دے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ صبح 3 مرتبہ شام 3 مرتبہ اے دعا پڑھ لے کوئی بیماری او دے تے حملہ نہیں کر سکتی، بلکہ حدیث دے الفاظ کی نے لام تو سبو فجاعت بلا اس بندے دے اتے کوئی اچانک مصیبت کوئی بیماری حملہ نہیں کر سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ جڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ دعا پڑھ لے تے اے محدث حضرت ابان حدیث بیان کر رہے نے تے انہاں دے جسم دے حصے دے اتے فالج پیا ہویا ہے۔ جدوں اے حدیث بیان کیتی تے اگوں ایک شاگرد کہن لگا استاد جی تسی حدیث بیان کر رہے ہو کہ جڑا بندہ پڑھ لوے او دے اتے کوئی بیماری حملہ نہیں کر سکتی تے تہاڈا بازو مفلوج ہو گیا ہے کیوں؟ استاد کہنے لگے پہلو ہی میرے دل وچ سی کہ تسی یہ سوال ضرور کرو گے، میرا ایک حصہ فالج زدہ ہے۔ میرے بچیوں سن لو اللہ دے کلام وچ اثر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات حق نے۔ میں روٹین نال پڑھدا سی فنسیت ان اقول، ایک دن میں ایک کلمات پڑھنے بھول گیا، اسی دن ہی میرے تے فالج دا حملہ ہو گیا، میں ایک دن بھول گیا سا۔ محدث نے اپنا تجربہ بیان کیتا ہے کہ میں ایک دن بھول گیا سا۔ یقین کر لیندے ہو نا، میرا بھی کرو گے، ایک دن میں بھی بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک دن میں بھی بھول گیا ہوں۔ اب بازو تا ہی نہیں میں چکدا پیا، لئیے گیا سی پروگرام تے اتھوں لیٹ آیا واپس، سورج چڑھ گیا جدوں میں پہنچیا، گاڑی نان سٹاپ سی کدھر رکدی نہیں سی، بہرحال جدوں میں پہنچیا آگے پہنچے فجر دی نماز پڑھی، کچھ اذکار کر لے کچھ رہ گئے، اگوں پھر جلسے تے جانا سی، میں دعا نہیں پڑھ سکیا، پہنچیا اگوں پھر اگے سیالکوٹ وال جلسے تے نکلنا سی، پھر روانہ ہو گیا، میرے بازو تے ابلدا ہویا پانی پی کے جل گیا، مینوں فوراً اس چیز دا احساس ہو گیا کہ آج صبح میں بھی بھول گیا، پاویں لیٹ ہو گیا سی پڑھ لینا چاہیے سی، ٹھیک ہے نا۔ جدوں بندہ پڑھ لوے پھر اللہ پاک حفاظتاں ضرور کرتے رہے۔ یہ جدوں پھر کوئی یہو جی مصیبت آنی ہوئے کوئی یہو جا بہانہ بن جاتا ہے کہ بندہ خطا کر جاتا ہے، اور اس چیز کا پھر احساس ہوتا ہے کہ کلام دے اندر اثر ہے، اج اگر میرے تے کوئی حملہ ہو گیا ہے تو میں کلام پڑھ نہیں سکیا، ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح پڑھے 3 مرتبہ شام پڑھے 3 مرتبہ اللہ دیاں حفاظتاں کرتا ہے۔ ایک اور وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائے یونس، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تانوں ایسا وظیفہ نہ دس دیاں جدی وجہ تو اللہ پاک بڑیاں بڑیاں مصیبت ٹال دیندے نے، بڑیاں بڑیاں بیماریاں دور کر دیندے نے، پریشانیاں ختم کر دیندے نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی محبوب جی کیوں نہیں، ضرور دسو کیڑی دعا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس وظیفے نو پڑھ کے جڑی دعا کرو اللہ قبول کر لیندا ہے۔ کیڑا وظیفہ؟ آپ نے فرمایا دعائے یونس ہے، لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔
میں قربان جاواں ایسی جامع دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام جتھے پھس گئے سن پانیاں دے اندر سمندراں دیاں تہواں دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندر مینوں دسو کون ہے جو اتھے پہنچ کے مدد کر سکے ایسی جگہ تے پھنس گئے جتوں پکار نو سنن والا کوئی نہیں آواز سنن والا کوئی نہیں اگر کسے نو پتہ بھی لگ جائے تے اتھوں تک پہنچن والا کوئی نہیں ایسی مصیبت دے اندر پھنس گئے جتوں نکلن دا رستہ کوئی نہیں جتے سارے سگنل بند سارے نیٹ ورک جام سارے رابطے ختم سمندر دیاں تہواں دے اندر تے مچھلی دے پیٹ دے اندر اوتھے پڑھیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ پاک نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین اللہ پاک نے فرمایا میں یہ دعا سن کے یونس نبی نو نجات دے دیتی اگلی گل وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ جڑا بھی ایمان والا اس آیت کریمہ نال اس الفاظ نال ان الفاظ نال دعا کرے گا میں انہوں بھی نجات دے دینا سننا تیان نال اتنی جامع دعا ہر بیماری پریشانی تو نجات واسطے ایک تیسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھی قرآن دی دعا اللہ دے نبی دی دعا فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے کتنی دیر تے بیماری کوئی معمولی سی نہیں جڑے کہندے ہو کہ ساڈی بیماری طویل ہو گئی ہے ساڈی بیماری پرانی ہو گئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نالوں ود پرانی تے نہیں ایوب علیہ السلام نو جو شفا ملی ٹیکے نال انجیکشن نال دوائیاں نال کسی وڈے ہسپتال میں جا کے کسی وڈے ڈاکٹر نو مخا کے وڈے تو وڈے مہنگے ڈاکٹر کو علاج کروا کے کیویں شفا ملی اچھا اے یقین ہے بھی شفا مل گئی سی کہ نہیں یقین جے کہ نہیں آج تو 35-40 صدیاں پہلوں دی بات ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ دے اگے فریاد کیتی اللہ نے پھر کی کیتا حضرت ایوب علیہ السلام نو شفا دیتی کلی شفا نہیں دیتی بلکہ جنیاں نعمتاں ختم ہو گئیاں سی اللہ نے دگنیاں کر کے واپس عطا کر دیتیاں سی اثر ہے کہ نہیں حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صبح اور شام نو اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے جڑا بندہ لمیاں بیماریاں دے ویچے سخت مصیبتاں دے ویچے جو اپنیاں مصیبتاں اور بیماریاں دے ویچ اٹک گیا ہے لٹک گیا ہے جہاں سمجھدا کہ میرے واسطے ان حال ہی کوئی نہیں صبح شام اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ اے پڑھے بسم اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ پاک اس بندے ہوتے رحمتہ ضرور فرمائے گا میں قربان جاواں ایک اور بڑی پیاری دعا بیماریاں تو بچن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام امام کائنات نے فرمایا اے دعا پڑھتے رہیا کرو اللہ مینوں بچا جلد دی بیماری تو کوڑ تو فل بہری تو جلد دی کوئی بھی بیماری ہوئے اللہ مینوں محفوظ فرما والجزام
اللہ جسم دے کچھ حصے گل کے جسم تو الگ ہو جان کہ ہڈی خور کہندے نے کہ ماس خور، ہاں اس بیماری تو اللہ مینوں محفوظ فرما، والجنون اللہ پاگل پن تو دماغی بیماریاں تو مینوں محفوظ فرما، وسیء الاسقام اللہ اور بریاں جتنیاں مہلک بیماریاں نے اللہ سب کو محفوظ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وظیفہ دسیا، ہائے میرے اللہ، دین اسلام یہ ہدایت بھی ہے، دین اسلام ثواب بھی ہے اور دین اسلام شفا بھی ہے، صحت بھی ہے۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اکھاں دی بینائی یا کناں دی بصارت یہ دی بیماری اندر مبتلا ہے، چاہتا ہے اکھاں دی بینائی درست رہے، کناں دی بصارت قائم رہے، میرا خیال ہے زندگی دا دوسرا نام دے ہوئی نے، جی اکھاں دی بینائی ختم ہو جائے، کناں دی بصارت ختم ہو جائے، کدی زندگی ہے؟ وہ پھر زندہ لاش ہے اور زندگی دے ساہ پورے کرتا ہے۔ زندگی دا دوسرا نام دے ہوئی ہے نا کہ بندہ سنتا ہوئے اور جہان نو ویکھدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اس مرض اندر مبتلا ہوئے یا مبتلا نہیں او دعا کردا رہے، اللہ پاک نو محفوظ رکھے گا۔ کیڑی دعا؟ اللہم متنی سمعی و بصری، اللہم متنی سمعی و بصری وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بصاری۔ امام کائنات نے فرمایا او پڑھے اللہم متنی سمعی و بصری واجعلہم الوارث منی، اللہ میریاں اکھاں اور میرے کناں نو میرے واسطے فائدہ مند بنا دے، اللہ انہاں نو میری زندگی دے آخری ساواں تک سلامت رکھی۔ اگلے الفاظ وانصرنی علی من یظلمنی، جڑا میرے تے ظلم کرے او دے خلاف میری مدد کر، وخذ منہ بصاری، اللہ جڑا میرے نال ظلم و زیادتی کرے او دے کولوں تو آپ بدلا لے۔ فرمایا دعا پڑھ کے اپنا کام کرتا رہے، اللہ پاک دیاں حفاظتہ کرے گا اور ظالمہ دے کولوں آپے بدلہ لے گا۔ ایدے نال ظلم کرن والے، ایدے خلاف سازشاں کرن والے، ایدے خلاف منصوبے بنان والے، اللہ پاک انہاں نو آپے ہی مصروف رکھے گا، ایدے تک پہنچ ہی نہیں سکنے گے اور اے اپنا کام جاری رکھے۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری دعا دسی درداں واسطے۔ کادے واسطے؟ درداں واسطے دعا۔ درد کوئی بھی ہوئے، پیٹ درد ہوئے، میدا درد ہوئے، سر درد ہوئے، لتاں درد ہون، گھٹنے درد ہون، اکھاں درد ہون، کان درد ہون، کوئی بھی درد ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درد واسطے درداں واسطے بڑی مفید دعا دسی ہے۔ سنتے نال میں نہیں کہندا کہ ڈاکٹراں کول نہ جاؤ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے علاج اور نسخے انہاں تے عمل کرو، یقین نال اعتماد نال۔ اللہ دی قسم اے علاج سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، مؤثر بھی ہے، پر یقین ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ تے درد ہوئے اوتے ہاتھ رکھ کے پڑھو بسم اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ نبی پاک نے فرمایا ہاتھ رکھ کے کلمات پڑھو، کی مطلب؟ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، اللہ دی عزت اور قدرت دے نال میں دی پناہ وچ آنا۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اس تکلیف دے شر تو جڑی مینوں محسوس ہو رہی ہے اور اس تکلیف دے شر تو جدے آن دا مینوں ڈر ہے۔
جڑی محسوس ہو رہی اودے تو بھی اور جڑی آن دا ڈر ہے اودے تو بھی. نبی پاک نے فرمایا درد والی جگہ تے ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ دعا پڑھو, اللہ پاک درد اور تکلیف نو دور کر دیندے نے. اگر کسے نو زخم ہوئے, پھنسی ہوئے, پھوڑا ہوئے, ہو جاندے نے نا, اگر کسے نو ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدا علاج بھی دسیا ہے. سادہ نبی ساڈے واسطے رحمت بن کے آیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دا کوئی شعبہ ایسا چھڈیا ہی نہیں جدے وچ رہنمائی نہ کیتی ہوئے. اگر کسے نو زخم ہو جائے, کسے جگہ تے جسم تے پھنسی نکل آئے, پھوڑا نکل آئے, کسے قسم دا زخم ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کرے, اپنی شہادت والی انگلی نو تھوڑا جا تھک لا کے, لب لا کے تے انگلی زمین تے رکھ دوے. زمین تے رکھ کے تے پھر کی پڑھے, کی الفاظ نے, تسی میری رہنمائی نہیں کرو گے. بسم اللہ تربت ارزنا بریقت وازنا یشکا سکیمنا بے اذن ربنا. صحیح البخاری دے الفاظ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا لب شہادت والی انگلی تے لگا کے زمین دے اتے, مٹی دے اتے یا جو جی زمین ہوئے, زمین دے اتے اپنی انگلی رکھ کے پڑھے. کی پڑھے؟ اجے ہن میں پڑھے آئے پھر بول گیا, پھر بولو. میں تمہیں سنا دیتا کہ دوبارہ تسی میری رہنمائی کر دیو گے. اپنی انگلی زمین تے رکھ کے پڑھے بسم اللہ تربت ارزنا بریقت بازنا یشفا سکیمنا بے اذن ربنا. نبی پاک نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے او دے زخم والی جگہ, پھوڑے والی, پھنسی والی, او دے اتے انگلی پھیر دوے. اگر اتے پٹی ہوئی ہے تے پٹی دے اتے پھیر دوے. نبی پاک نے فرمایا اے عمل کر دوے, اللہ پاک انہوں شفا عطا کر دے گا. ایک اور عمل دس دیا, تھوڑا جا ٹائم ہے ویجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وظیفہ دسیا ہے, کدے واسطے, تھکاوٹ واسطے. انسانی وجود کم کرے, جدو محنت کرے, کاوش کرے, صبح تو لگ کے شام تک معمولات زندگی کرے, انہوں تھکاوٹ ہو جاندی ہے, جسم تھک جاندہ ہے, تھکن محسوس ہوندی ہے, آرام دی ضرورت ہوندی ہے. بعض دفعہ تھکاوٹ زیادہ ہوندی ہے, آرام نال تھکاوٹ دور نہیں ہوندی. اگر جسم دے اندر تھکاوٹ ہو جائے, کم کر کے, محنت کر کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا وظیفہ دسیا ہے تھکاوٹ دور کرنے والا. کتھے لکھیا ہے؟ صحیح البخاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی بیٹی, لاڈلی بیٹی, پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, فاطمہ بطول بنت رسول, جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ, توڑے اور میرے دل دا قرار فاطمہ, میں قربان جاواں پیارے نبی دی پیاری بیٹی, آخری نبی دی آخری بیٹی, امام کائنات دی خدمت دے اندر آئی. عرض کیتی ابو جی سارا دن کم کاج کر کر کے, پانی پر کے, چکی پیس کے, کم کاج کر کے تھک جانی ہاں, کوئی غلام, کوئی خدمت گزار مل جائے تامن واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ, خادم نالو, غلام نالو, ملازم نالو, میں تینوں بہتر عمل دس دینا. میری یہ پیاری ہے بیٹی ہے, کم بھی آپ کریں گی, اللہ پاک تھکاوٹاں بھی دور کر دے گا. روز رات نو سون لگے ہاں, بستر تے لیٹن لگے ہاں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے, اپنے ہتھاں دے اتے پھوک مار کے, جسم دے اتے ہاتھ پھیر لیا کر, اللہ پاک تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا. تے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیر خدا حیدر کرار, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے, جدوں تو میں اے وظیفہ سنیا ساری زندگی میں وظیفہ چھڑیا نہیں, جنی مرضی تھکاوٹ ہوندی سی اے پڑھ کے دم کر لیندا سی, اللہ ساریاں تھکاوٹاں ہی دور کر دیندا سی.
حضرت علی دی گل تے اعتبار ہے نا, انہوں نے تجربہ کیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے سانو اودے تے ساڈا اودے تے بھی ایمان ہے. سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی نے عمل کیتا ہے, ساڈا اودے تے بھی ایمان ہے. نبی پاک نے بیان کیتا ہے, سیدنا علی پاک نے عمل کر کے دسیا ہے کہ واقعی تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, لوگوں ساڈا او محبوب نبی جنہیں کدی اپنے کسی امتی دا, اپنے کسی دشمن دا, کافر دا, بے ایمان دا, اپنے دشمن دا برا نہیں سوچیا, جنہیں اپنے دشمنوں دے نال بھی خیر خائی کیتی ہے, اپنے دشمنوں دے نال بھی محبت کیتی ہے. او دی لاڈلی بیٹی او دے گھر آوے, اپنے دل دے ٹکڑے نال محبت نہیں کرے گا. اور اس نبی نے او تحفہ پیش کیتا ہے جو ساری مخلوق دے وچوں, امت دے وچوں سب تو زیادہ پیارا ہے. قیمتی تحفہ پیش کیتا ہے, کیوں بھی قیمتی ہے, پیارا ہے, آسان ہے, سستا ہے, مشکل تے نہیں. منٹ لگتا ہے, پڑھو دم کرو, اللہ ساریاں تھکاوٹاں دور کر دیندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بیمار دا سنو, کوئی مسلمان بیمار ہے, پتہ چل جائے, ہمسایا ہے, نمازی ہے, کاروباری مارکیٹ دے اندر دکاندار ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کسی عزیز دا پتہ چل جائے بیمار ہے, فرمایا تیمارداری واسطے جایا کرو. جدوں کوئی مسلمان اپنے مسلمان بیمار بھائی دی تیمارداری واسطے جاندا ہے, تیمارداری کر کے آندا ہے, صبح کرے تے شام تک, شام کرے تے صبح تک, اللہ 70,000 فرشتے ایدی بخشش دیاں دعاواں کرن واسطے مقرر کر دیندے نے. اور سانو پتہ لگ جائے کوئی بیمار ہے, اسی تیمارداری کرن نہیں جاندے. کیوں بھائی, بھلا کیوں؟ بھی ہمیں کہ 70,000 فرشتہ ساڈے واسطے دعا ہی نہ کرن لگ پوے. اسی گھر اس تو ڈردے رہندے ہیں بھی سانو دعاواں دی کیڑی لوڑ ہے, ایویں کسی بیمار دی تیمارداری کر لئی تے کتے 70,000 فرشتہ ساڈے واسطے وہ دعاواں ہی نہ کرن لگ پوے. اسی نہیں چاہندے, نہیں تیمارداری کر دے, قریب ہوئے, موجود ہوئے, پاس ہوئے, کول ہوئے, مسجد دے اندر ہوئے, محلے دے اندر ہوئے, خاندان دے اندر ہوئے, گلی دے اندر ہوئے, پرواہ ہی نہیں کرتے, اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار دی تیمارداری کرن جاؤ, لاگے بہ کے انہوں حوصلہ دیو, تسلی دیو, اچھیاں اچھیاں گلاں کرو. اے نہ کہو آ جڑی تینوں بیماری لگی ہے نا, ساڈے پنڈ ایک بابے نوں لگی سی, تڑپ تڑپ کے مر گیا سی, انہیں کہا لے بھی میرا بھی ہن نمبر لگ گیا. کئیاں دی انج دی عادت ہوندی ہے, تیمارداری کرن جان گے نا, انہوں حوصلہ دین دے بجائے انہوں چنگا پریشان کر دین گے. انجی صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کئی بندے. آ جڑی تینوں بیماری لگی ہے نا, ساڈے پنڈ ایک مائی نوں لگی سی, انہیں دوجا ساہ ہی نہیں سی لیا. اج بیماری لگی, انہوں دوجی رات ہی نہیں سی آئی. نہ انج نہیں, جنی مرضی سخت بیماری ہوئے. کیوں جی راہ صاحب کتنے بیمار سو تسی جو تہاڈی تیمارداری کرن جاندے سا. بہرحال ساڈے چیمہ صاحب بیمار سن, کئی احباب اتنے زیادہ بیمار کے ویکھ کے اسی خود پریشان ہو جاندے ہاں. ساڈے بھائی عبدالعزیز صاحب, تہاڈی جو انجیوگرافی ہوئی سی, میں گیا, کئی ایسے مریض ویکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. پر انج نہیں کہنا چاہیے. نبی پاک نے فرمایا حوصلہ دیو, تسلی دیو, وہ دے کول ایسیاں گلاں کرو انہوں سکون ہوئے. کہو جیاں گلاں؟ نبی پاک نے فرمایا مریض کول بیٹھ کے کہو لا باس طہورن انشاء اللہ, اے بیماری کچھ بھی نہیں, پریشان کیوں نہ ہے, اللہ نے تینوں بہت جلد شفا عطا کر دینی ہے. اور بھی کئی دعاواں نے, بہر ایک دعا میں دس دیں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا بیمار کو لوگو او دے جسم تے ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. فرمایا 7 وارا دعا پڑھو, اگر وہ دی موت دا وقت نہیں نہ آ گیا تو بیماری جو جی مرضی ہوئے اللہ شفا ضرور عطا کر دے گا. کلام پاک نو پڑھ دے ہو ثواب واسطے ٹھیک ہے, ہدایت واسطے ٹھیک ہے, لیکن ایک نئی فکر پیدا کرو, کلام پاک شفا واسطے بھی ہے, کلام پاک صحت واسطے بھی ہے, اے ہدایت بھی ہے, اے شفا بھی ہے, روح دی غذا بھی ہے. اللہ پاک میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عظمتاں کی سناواں مادیاں, تار دندیاں نے دعاواں مادیاں,
جب تک سونا لال گھر نہیں آمدا رہندیاں بوئے ول نگاواں ماندیاں تار دندیاں نے دعاواں ماندیاں بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبراوندی کنیاں اچھیاں نے فضاواں ماندیاں تار دندیاں نے دعاواں ماندیاں سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماندیاں کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماندیاں پوچھ لے آ کے منظور گناہگار یتیم نوں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماندیاں جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماندیاں تار دندیاں نے